بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 10 نومبر بروز اتوار ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی کے پی حکومت نے جو کہا وہ کر دکھایا، اور عمران خان کا جو نظریہ ہے، منشور ہے، اس کے مطابق انہوں نے صرف نعرے نہیں لگائے، صرف پلان نہیں دیے، انہوں نے عمل درآمد کر کے دکھایا ہے، اور عمل درآمد ہونے کے بعد پھر اس کے اوپر بات کی ہے۔ اہم پیش رفت ہے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لاہور ہائی کورٹ میں ایک کیس کا تحریری حکم نامہ پنجاب حکومت سے متعلق اور پنجاب حکام سے متعلق جسٹس شمس محمود مرزا کا اہم حکم نامہ سامنے آیا ہے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ دیر پہلے، آج 10 نومبر کو کچھ دیر پہلے جو مزمل اسلم ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کی کے پی حکومت کے مشیر ہیں، اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ وزیر کا بھی کوئی درجہ دیا گیا ہے، اور اس کے اوپر بھی کوئی بات چیت ہوئی کہ جی 16 وزیر ہو سکتے ہیں، تو یہ 17واں جو وزیر بنایا گیا ہے مزمل اسلم، وہ معاشی ماہر ہیں اور وہ پہلے پاکستان تحریک انصاف کی وفاقی حکومت کا بھی حصہ رہے ہیں، تو وہ اپنی جو ذمہ داریاں ہیں، چونکہ عمران خان چاہتے ہیں کہ معاشی جو معاملات ہیں وہ ایمانداری سے آگے بڑھیں، اس وجہ سے انہوں نے ان کو ٹیم میں شامل کیا۔ وہ میرے خیال میں تو کراچی سے ہے، لیکن وہ جو ایک ان کی ایک ایکسپرٹیز ہیں، اس وجہ سے عمران خان نے ان کو گنڈا پور کی ٹیم میں، تاکہ کے پی کے لوگوں کو بہتر انداز میں ڈیلیور کیا جا سکے۔ اب حکومت خیبر ان کی جانب سے، مزمل اسلم کی جانب سے جو مشیر ہیں یا وزیر ہیں خزانہ کے، وزیر اعلیٰ کے پی کے، ان کی جانب سے وفاقی حکومت کو خط لکھا گیا، اور انہوں نے خود شیئر کیا ہے کچھ دیر پہلے۔ کہتے ہیں جی کہ نئے جو ضم شدہ اضلاع ہیں، جو فاٹا وغیرہ کے اضلاع تھے، وہ چونکہ اب ضم ہو چکے ہیں کے پی میں۔ جب وہ کے پی میں ضم ہو چکے ہیں تو پہلے ان کو جب سینٹ کی بھی ان کی سیٹیں ہوتی تھیں، قومی اسمبلی کا بھی ان کا کوٹا تھا، تو ان کو وفاقی حکومت الگ سے بجٹ دیتی تھی۔ اب اگر آپ نے جو حصہ ہے کے پی کا، آپ نے کے پی کو پہلے جتنا حصہ دینا ہے اور آپ نے فاٹا کا حصہ نہیں دینا، تو پھر جو آپ کا NFC ایوارڈ ہے اس کے جو ہے وہ آگے بڑھنا مشکل ہو جائے گا۔ نئی ضم شدہ اضلاع کے لیے NFC ایوارڈ میں تعاون نہ کرنے پر خط لکھا گیا ہے۔ وزیر برائے خزانہ و بین الصوبائی رابطہ کی جانب سے خط وفاقی وزیر خزانہ و ریونیو کو آج ارسال کیا گیا ہے۔ 25ویں یعنی ترمیم کے تناظر میں خیبر پختونخوا کی مکمل آبادی اور جغرافیہ کے اندراج کے بغیر 7ویں NFC ایوارڈ کی ایکسٹینشن قبول نہیں کریں گے۔ صوبائی حکومت نے یہ موقف اپنایا ہے کہ اب آپ کے پی کو جو وہ ضم شدہ علاقے یا اضلاع ہیں ان کے ساتھ اس آبادی کو کاؤنٹ کر کے پھر آپ NFC ایوارڈ جاری کریں، جس میں ہمارا جو حصہ بنتا ہے وہ ہمیں کمپلیٹلی دیں۔ ستمبر 5، 2024 کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت ہونے والے گرینڈ جرگہ میں تمام سٹیک ہولڈرز نے ضم اضلاع کے باقی فنڈز ادائیگی کا مطالبہ کیا ہے۔ 18ویں ترمیم کے تحت NFC ایک آئینی مشاورتی فورم ہے جس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ قبائلی اضلاع کو قومی دھارے میں لانے کے لیے مالی لحاظ سے کمزور صوبے میں ضم کر لیا گیا ہے۔ 6 سال گزرنے کے باوجود 6.1 ملین افراد کو NFC ایوارڈ کے بین الصوبائی ٹرانسفر طریقہ کار کے تحت ان کو جگہ نہیں دی گئی۔ 70 سال محروم ضم اضلاع کو مالی لحاظ سے کمزور خیبر پختونخوا کو حوالے کرنا مسلسل ایک چیلنج ہے۔ ضم اضلاع کے لیے 10 سالہ ترقیاتی پلان کے باوجود مالی فنڈز کی فراہمی معدوم کر دی گئی، کم سے کم کر دی گئی۔ خیبر پختونخوا کو وفاقی ادائیگیوں سے بھی محروم رکھا جا رہا ہے۔ 7ویں NFC ایوارڈ کے منظور ہونے کے وقت ضم اضلاع وفاق کا حصہ تھا، تبھی اس کا NFC میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ خط کا یہ متن ہے۔ 7ویں NFC ایوارڈ کے تحت ضم اضلاع کو ترقی یافتہ بلوچستان کے مقابلے میں بہت کم فنڈز دیے گئے۔ ضم ہوتے وقت ضم اضلاع کی گزشتہ 7 دہائیوں کی محرومیوں کا تخمینہ درست نہیں لگایا گیا۔ 7ویں NFC ایوارڈ میں فی الفور درستگی کی جائے۔ NFC ایوارڈ کے لیے اجلاس جلد از جلد بلایا جائے۔ 7ویں NFC ایوارڈز آئین کے ساتھ تصادم ہے۔ آئین میں متعارف خیبر پختونخوا کا حصہ NFC ایوارڈ میں دیا جائے۔ خیبر پختونخوا کی آئینی جغرافیہ اور آبادی کو تسلیم کیے بغیر 7ویں NFC ایوارڈ کی ایکسٹینشن نامنظور ہے۔ اب جب 25ویں ترمیم ہوئی تھی تو اس میں جو فاٹا کے تھے ان کو باقاعدہ طور پر صوبہ خیبر پختونخوا میں شامل کیا گیا تھا، لیکن ان کے جو فنڈز دینے تھے اور اس کے جو اس آبادی سے کے تناسب سے، چونکہ جو NFC میں جو وفاقی حکومت ہے جب وہ صوبوں کو کچھ دیتی ہے سبسڈیز یا کوئی فنڈز دیتی ہے تو وہ آبادی کے لحاظ اور رقبے کے لحاظ سے دیتی ہے، تو اس کو شامل نہیں کیا جا رہا۔ 25ویں آئینی ترمیم میں خیبر پختونخوا میں فاٹا کو شامل کر دیا گیا، اس کے باوجود NFC ایوارڈ ان کو پرانے کے پی کے حساب سے دیا جا رہا ہے،
اس کا یہ مطالبہ کیا گیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب دو صوبوں کا آپس میں کوئی تنازع ہو یا وفاق اور صوبے کا کوئی تنازع ہو تو آپ کے پاس ایک ریمیڈی ہے کہ 184 کے تحت ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں ریٹ فائل کر سکتے ہیں۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ معاملات ٹھیک کریں، نہیں تو پھر ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ تنازع لے کے جائیں گے NFC ایوارڈ کو درست کرنے کا۔ یہ ایک بڑی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک ٹف ٹائم دیا گیا ہے وفاقی حکومت کو۔ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ نے گنے کا کریشنگ سیزن شروع نہ کرنے اور قیمت مقرر نہ کرنے کے خلاف درخواست پر سیکٹری زراعت اور کین کمشنر پنجاب سمیت دیگر کو طلب کر لیا ہے۔ جسٹس شمس محمود مرزا نے صدر کسان بورڈ پاکستان کی درخواست پر سماعت کی، جس میں گنے کا کریشنگ سیزن شروع نہ کرنے اور قیمت مقرر نہ کرنے کے اقدام کو چیلنج کیا گیا ہے۔ اب اس وقت جو وفاق میں بھی اور صوبوں میں بھی جو بیٹھے ہیں جو حکمرانی پہ یا حکومت میں، وہ جو شوگر ملوں کے بھی مالک ہیں اور مختلف جو ادارے ہیں وہ ان کے مالک ہیں، شوگر ملیں بھی وہ یہ اس طرف کرتے ہیں، اور دوسری طرف تمام کے تمام جو معاملات ہیں وہ یہی دیکھتے ہیں۔ تو اب ان کی جانب سے نہ ہی تو ابھی سیزن جو کریشنگ سیزن ہے، چونکہ زرداری، شریف اور جہانگیر یہ تین خاندان ہیں جو شوگر کا کاروبار، ہر کاروبار انہوں نے سنبھالا ہوا ہے، لیکن شوگر کا کاروبار اسپیشلی انہوں نے سنبھالا ہوا ہے، تو وہ نہ کریشنگ سیزن شروع کر رہے ہیں نہ قیمت مقرر کر رہے ہیں اور کسانوں کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے۔ اس کو اقدام کو چیلنج کیا ہے اور عدالت اپنے فیصلے میں کہتی ہے کہ درخواست گزار کسان بورڈ پاکستان ایک تنظیم ہے رجسٹرڈ، اس کے مطابق قانون کے مطابق شوگر ملز گنے کی کریشنگ اکتوبر میں شروع ہوتی ہے اور حکومت گنے کی فی من قیمت بھی مقرر کرنے کی پابند ہے، لیکن اس سال حکومت پنجاب نے گنے کی فی من قیمت ابھی تک مقرر نہیں کی۔ درخواست میں نشاندہی کی گئی ہے کہ صوبے بھر کی شوگر ملز نے گنے کی خریداری اور کریشنگ شروع نہیں کی، ایک مہینہ اوپر ہو چکا ہے اور کریشنگ سیزن بر وقت شروع نہ ہونے پر کسانوں کو نقصان کا خدشہ ہے۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت نے جو لاہور ہائی کورٹ ہے، لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے جسٹس شمس محمود مرزا نے رپورٹ اور جو سیکٹری زراعت اور کین کمشنر پنجاب وہ اتھارٹی ہے جو ان تمام معاملات کو، گنے کے معاملات کو دیکھتی ہے، اور جو فیکٹریاں ہیں یا گنے کے کاشتکار ہیں ان کے آپس کے جو معاملات ہیں، کریشنگ سیزن ہے اور ساتھ جو دوسری جانب شروع ہوتا ہے جو ریٹ وغیرہ ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں کین کمشنر دیکھتا ہے۔ اور اس میں جو شوگر کے ریٹس ہیں، آپ کو یاد ہوگا جو نگران حکومت کے دور میں تھے وٹو، زمان وٹو جو کین کمشنر تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی اربوں روپے کی منی لانڈرنگ ہوئی ہے چینی میں نگران دور حکومت میں، جب وفاق کا بھی نگران بیٹھا ہوا تھا انوار اللہ کاکڑ اور محسن نقوی تھا پنجاب میں، تو پھر اس کے بعد ان کو ہٹا دیا گیا تھا۔ تو یہ اب لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے ان کو طلب کیا گیا ہے، رپورٹس طلب کی گئی ہیں اور عدالت نے کہا کہ فوری طور پر اس کو اگلے ہفتے عدالت ٹیک اپ کرے گی اور عدالت اس کا فیصلہ کرے گی۔ دوسری طرف آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ملک میں جو ماحولیات سے متعلق حالات پنجاب کے ہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب بھی بیرون ملک ہیں، ان کے ساتھ جو ان معاملات کی منسٹر ہیں وہ بھی بیرون ملک ہیں، جو مریم اورنگزیب ہیں، چیف سیکرٹری بھی بیرون ملک ہیں، ان کی بھی کوئی ویڈیو وغیرہ آپ نے شاید دیکھی ہو، کوئی معاملہ بنا ہوا تھا۔ اس کے باوجود جو خیبر پختونخوا حکومت ہے وہ کام کر رہی ہے، ان کے کام نظر بھی آ رہے ہیں، اور وہ گراؤنڈ ریئلٹیز اور جو گراؤنڈ پر کام ہوتا ہے وہ صرف ویڈیوز یا ٹک ٹاک پر کام نہیں ہے۔ اب خیبر پختونخوا کی جانب سے باقاعدہ طور پر 1 لاکھ سے زائد گھروں اور سرکاری عمارتوں کو سولر پر منتقل کرنے کے منصوبے کا آغاز ہو گیا ہے، اعلان نہیں، اس کو سٹارٹ کر دیا ہے، آغاز ہو گیا ہے، شروع ہو گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ یہ زیادہ لوڈ شیڈنگ کے والے علاقوں کو پہلی ترجیح دی جائے گی۔ صوبائی حکومت نے 55 ارب روپے کی 2 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے ہیں۔ منصوبے کے تحت 1 لاکھ بندوبستی اضلاع، 30,000 ضم اضلاع کے گھرانوں کو سولر سسٹم دیا جائے گا۔ سرکاری اب وہ جن ضم اضلاع کی بات کی جا رہی ہے، وفاق تو ان کو بھول گیا، لیکن صوبے کی تو ذمہ داری بنتی ہے، تو 1 لاکھ پورے خیبر پختونخوا میں اور 30,000 صرف وہ جو ضم ہونے والے اضلاع ہیں فاٹا والے، ان میں اضلاع کے گھرانوں کو سولر سسٹم دیا جائے گا۔ پورے صوبے کے سرکاری اسپتالوں، تمام صوبے کی جو یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، تھانوں میں
ٹیوب ویلز اور دفاتر کو بتدریج سولر پر منتقل کیا جانا شروع کر دیا گیا ہے۔ 10 اگست 2024 کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے صوبے کے 1 لاکھ غریب گھرانوں کو مفت سولر سسٹم دینے کا اعلان کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا تھا کہ صوبے کے 1 لاکھ غریب گھرانوں کو 2 kV سولر سسٹم دیے جائیں گے۔ سولر سسٹم میں پینلز، انورٹر، وائرنگ، پنکھے اور بلب بھی شامل ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کہنا تھا کہ 1 لاکھ سولر سسٹم کی تنصیب سے صوبے میں بجلی چوری اور لائن لاسز میں کمی ہوگی۔ پنجاب میں صرف پینلز دیے جا رہے ہیں، ہم پورا سولر سسٹم نصب کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے صوبائی حکومت نے 20 ارب روپے سے زائد کی رقم مختص کی تھی، اب اس پر باقاعدہ ورکنگ شروع ہو گئی ہے اور اس پروجیکٹ کا آغاز ہو گیا ہے اور جو تقسیم ہے وہ شروع ہو گئی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے لیے، وہ بھلے پنجاب حکومت ہو، وہ سندھ ہو، چونکہ سندھ اور بلوچستان کے تو حالات آپ کے سامنے ہیں، سندھ میں بھی عوام کی فلاح و بہبود کا کبھی نہیں سوچیں گے، اور پنجاب کا جو ہے وہ صرف آپ کو دکھنے میں سارا کچھ نظر آ رہا ہے، آپ ان کی اندازہ لگائیں کہ وہ کتنے سیریسنیس ہے ان کی، کہ اس وقت جب ایمرجنسی کی صورتحال ہے پنجاب میں تو تمام حکمران بیرون ملک ہیں۔ ایسے میں جو خیبر پختونخوا حکومت ہے، جو واحد فارم 45 47 دونوں والی حکومت ہے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ صوبے کے لیے، اپنے صوبے کی عوام کے لیے وہ کوشش کریں، اور جہاں ان کی کوئی کمزوری نظر آئے تو ہماری بطور پاکستانی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ہر حکومت کے اوپر انگلی اٹھائیں اور تنقید کریں، پازیٹیو تنقید ہو تاکہ حالات بہتر ہو سکیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔